بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال: دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی کون سی چیز ہے؟ آپشن اے حلال دولت، آپشن بی نیک اولاد، آپشن سی نیک دوست، آپشن ڈی نیک بیوی۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی نیک بیوی۔ سوال: کون سی چیز پینے والی عورت کے راز فاش ہو جاتے ہیں؟ آپشن اے شربت، آپشن بی شراب، آپشن سی سگریٹ، آپشن ڈی شیشہ۔ صحیح جواب ہے آپشن بی شراب۔ سوال: قیامت کے دن لوگوں کے کتنے نامہ اعمال ہوں گے؟ آپشن اے 4، آپشن بی 5، آپشن سی 6، آپشن ڈی 3۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی 3۔ سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کتنی عمر میں اسلام قبول کیا؟ آپشن اے 39 سال میں، آپشن بی 30 سال میں، آپشن ڈی 35 سال میں۔ صحیح جواب ہے آپشن اے 39 سال میں۔ سوال: کس واحد نبی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا؟ آپشن اے حضرت آدم علیہ السلام نے، آپشن بی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپشن سی حضرت شمعون علیہ السلام نے، آپشن ڈی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ صحیح جواب ہے آپشن بی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ سوال: کس قوم کے لوگ پہاڑوں میں گھر بنا کر رہتے تھے؟ آپشن اے قوم عاد، آپشن بی قوم لوط، آپشن سی قوم ثمود، آپشن ڈی قوم بنی اسرائیل۔ صحیح جواب ہے آپشن سی قوم ثمود۔ سوال: کس نبی کی آنکھیں نکال کر انہیں دریا میں پھینکا گیا؟ آپشن اے حضرت خضر علیہ السلام کو، آپشن بی حضرت ہارون علیہ السلام کو، آپشن سی حضرت داؤد علیہ السلام کو، آپشن ڈی حضرت شمعون علیہ السلام کو۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی حضرت شمعون علیہ السلام کو۔ سوال: قیامت کے دن مومن کے نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز کیا ہوگی؟ آپشن اے صدقہ دینا، آپشن بی حسن سلوک رکھنا، آپشن سی نماز پڑھنا، آپشن ڈی تسبیحات کرنا۔ صحیح جواب ہے آپشن بی حسن سلوک رکھنا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سال مسلمانوں کو ہجرت حبشہ کا حکم دیا؟ آپشن اے 5 نبوی کو، آپشن بی 7 نبوی کو، آپشن سی 9 نبوی کو، آپشن ڈی 3 نبوی کو۔ صحیح جواب ہے آپشن اے 5 نبوی کو۔ سوال: کس خلیفہ کے ایمان لانے پر آسمان والے خوش ہوئے؟ آپشن اے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپشن بی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپشن سی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپشن ڈی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح جواب ہے آپشن سی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ آپشن اے عمر بن خطاب، آپشن بی عمر بن علی، آپشن سی عمر بن عبداللہ، آپشن ڈی عمر بن زبیر۔
صحیح جواب ہے آپشن اے عمر بن خطاب۔ سوال، وہ کون سا دریا ہے جو پاکستان سے بہتا ہے؟ آپشن اے دریائے سندھ، آپشن بی دریائے نیل، آپشن سی دریائے جمنا، آپشن ڈی دریائے رود۔ صحیح جواب ہے آپشن اے دریائے سندھ۔ سوال، سب سے بہترین عمل کون سا ہے جو انسان کر سکتا ہے؟ آپشن اے نماز پڑھنا، آپشن بی اللہ کی رضا کی کوشش، آپشن سی صدقہ دینا، آپشن ڈی روزہ رکھنا۔ صحیح جواب ہے آپشن بی اللہ کی رضا کی کوشش۔ سوال، آپ اگر 7 کو 4 سے ضرب دے تو حاصل کیا ہوتا ہے؟ آپشن اے 28، آپشن بی 24، آپشن سی 21، آپشن ڈی 30۔ صحیح جواب ہے آپشن اے 28۔ سوال، وہ کیا چیز ہے جو ہم کھاتے ہیں لیکن کبھی نظر نہیں آتی؟ آپشن اے زبان، آپشن بی دل، آپشن سی نظر، آپشن ڈی فضا۔ صحیح جواب ہے آپشن اے زبان۔ سوال، وہ کون سی چیز ہے جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو لیکن آپ اسے کبھی نہیں دیکھ پائیں گے؟ آپشن اے آپ کا سایہ، آپشن بی آپ کی نظر، آپشن سی آپ کا دل، آپشن ڈی آپ کی فکر۔ صحیح جواب ہے آپشن اے آپ کا سایہ۔ سوال، کس قوم کا نبی حضرت یونس علیہ السلام تھا؟ آپشن اے قوم عاد، آپشن بی قوم بنی اسرائیل، آپشن سی قوم نینوا، آپشن ڈی قوم فرعون۔ صحیح جواب ہے آپشن سی قوم نینوا۔ سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ آپشن اے مردوں کو زندہ کرنا، آپشن بی سمندر کو پار کرنا، آپشن سی پانی پر چلنا، آپشن ڈی درختوں کو زندہ کرنا۔ صحیح جواب ہے آپشن اے مردوں کو زندہ کرنا۔ سوال، قیامت کے دن سب سے پہلے کس شخص کا حساب لیا جائے گا؟ آپشن اے نمازی کا، آپشن بی صدقہ دینے والے کا، آپشن سی حاکم کا، آپشن ڈی شجاع کا۔ صحیح جواب ہے آپشن اے نمازی کا۔ سوال، وہ کون سی چیز ہے جو انسان کے دماغ میں ہوتی ہے مگر آنکھوں سے نظر نہیں آتی؟ آپشن اے خیالات، آپشن بی یادیں، آپشن سی خواب، آپشن ڈی محبت۔ صحیح جواب ہے آپشن اے خیالات۔ سوال، کس رنگ کی چیز کو روزانہ اتنا زیادہ دیکھتے ہیں لیکن ہم کبھی اس کا نام نہیں لیتے؟ آپشن اے آسمان، آپشن بی درخت، آپشن سی سورج، آپشن ڈی چاند۔ صحیح جواب ہے آپشن اے آسمان۔ سوال، وہ کیا چیز ہے جو ہمیشہ آپ کے اندر رہتی ہے لیکن کبھی آپ کے باہر نہیں آتی؟ آپشن اے روح، آپشن بی جسم، آپشن سی خیالات، آپشن ڈی دل۔ صحیح جواب ہے آپشن اے روح۔ سوال، سب سے بڑا چاند کس سیارے کے گرد گردش کرتا ہے؟ آپشن اے زمین، آپشن بی زحل، آپشن سی مشتری، آپشن ڈی مریخ۔ صحیح جواب ہے آپشن سی مشتری۔ سوال، وہ کیا چیز ہے جو جتنا زیادہ استعمال کی جائے اتنی بڑھتی ہے؟ آپشن اے وقت، آپشن بی عقل، آپشن سی زمین، آپشن ڈی دولت۔
صحیح جواب ہے آپشن بی عقل۔ سوال، وہ کون سا دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا؟ آپشن اے دریائے فردوس، آپشن بی دریائے سندھ، آپشن سی دریائے نیل، آپشن ڈی دریائے وقت۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی دریائے وقت۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کہاں کی؟ آپشن اے مکہ، آپشن بی مدینہ، آپشن سی دمشق، آپشن ڈی بغداد۔ صحیح جواب ہے آپشن بی مدینہ۔ سوال، کیا چیز ہے جو کبھی بڑھتی نہیں لیکن ہمیشہ حرکت کرتی رہتی ہے؟ آپشن اے زمین، آپشن بی وقت، آپشن سی دریا، آپشن ڈی ہوا۔ صحیح جواب ہے آپشن بی وقت۔ سوال، وہ کون سی چیز ہے جو جتنا زیادہ بانٹی جاتی ہے اتنی ہی بڑھتی ہے؟ آپشن اے محبت، آپشن بی علم، آپشن سی دولت، آپشن ڈی وقت۔ صحیح جواب ہے آپشن اے محبت۔ سوال، ایک بندہ ایسا کیا کام کر سکتا ہے جس کا دوسرے نہیں کر سکتے؟ آپشن اے سورج کو پکڑنا، آپشن بی پرندوں سے بات کرنا، آپشن سی روتے ہوئے ہنسنا، آپشن ڈی خواب دیکھنا۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی خواب دیکھنا۔ سوال، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب کیا تھا؟ آپشن اے امیر المؤمنین، آپشن بی اسد اللہ، آپشن سی الفاروق، آپشن ڈی سیدنا۔ صحیح جواب ہے آپشن بی اسد اللہ۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس سال عام الفیل میں پیدا ہوئے؟ آپشن اے 570 عیسوی، آپشن بی 571 عیسوی، آپشن سی 575 عیسوی، آپشن ڈی 580 عیسوی۔ صحیح جواب ہے آپشن اے 570 عیسوی۔ سوال، وہ کون سے نبی ہیں جن کے بارے میں قرآن میں سب سے زیادہ ذکر آیا ہے؟ آپشن اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپشن بی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپشن سی حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپشن ڈی حضرت نوح علیہ السلام۔ صحیح جواب ہے آپشن بی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حدیث مبارکہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور ان سے پہنچنے والی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے تو اس مسلمان سے بہتر جو نہ لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور نہ ہی ان کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، مجرم اپنے جرم پر خود پکڑا جائے گا، یعنی جو قصور کرے گا وہ اپنی ذات ہی پر کرے گا اور اس کا مواخذہ اسی سے ہوگا۔ باپ کے جرم میں بیٹا نہ پکڑا جائے گا اور نہ بیٹے کے جرم میں باپ۔ حدیث مبارکہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا یعنی کمایا ہے وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے۔ حدیث مبارکہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میزان میں خوش اخلاقی سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ ہوگی۔ حدیث مبارکہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی بے عزتی کرے۔ پاکستان کے کس شہر کی عورتیں خود ہم بستری کی دعوت دیتی ہیں؟ آپشن اے لاہور،
آپشن بی اسلام آباد، آپشن سی کراچی، آپشن ڈی مری۔ صحیح جواب ہے آپشن بی اسلام آباد۔ زنا کا گناہ اور اس سے توبہ کا کیا طریقہ ہے؟ جواب، واضح ہے کہ زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن و حدیث میں زنا کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے اور زنا کرنے والوں کے بارے میں سخت وعیدیں نازل ہوئی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں شادی شدہ زنا کار پر لعنت کرتی ہیں، اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی جس سے اہل جہنم بھی پریشان ہوگے، اور آگ کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں ہوتی رہے گی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا، چوری کرنے والا چوری کے وقت مومن نہیں رہتا، اور شراب پینے والا شراب پیتے وقت مومن نہیں رہتا۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے ڈانٹنے لگے اور اسے پیچھے ہٹنے لگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم اپنی والدہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر دریافت فرمایا، کیا تم اپنی بیٹی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی بیٹی کے حق میں پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی بہن کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی پھپھو کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی پھپھو کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی خالہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی خالہ کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے جسم پر رکھا اور دعا کی کہ اے اللہ، اس کے گناہ معاف فرما، اس کے دل کو پاک فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کہتے ہیں، اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی کسی کی طرف توجہ بھی نہیں کی۔ نیز واضح ہے کہ ہر گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور اس کی اطاعت و فرما برداری سے اعراض ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان دنیا و آخرت میں کہیں چین و سکون نہیں پا سکتا۔ گناہ کرنے والے کی زندگی تلخ کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اور جو شخص میری اس نصیحت سے اعراض کرے تو اس کے لیے قیامت سے پہلے دنیا میں قبر اور تنگی کا جینا ہوگا۔ دنیا اور آخرت میں چین و سکون پانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس پالنے والے خالق و مالک کی نافرمانی چھوڑ کر اپنی پوری زندگی اس کی اطاعت اور فرما برداری میں گزار دی جائے۔ پھر اللہ پاک اپنے بندے کو پاکیزہ اور بالطف زندگی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں خوب اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ سوال، میت کی تدفین میں تاخیر کرنا کیسا ہے؟ جواب، جب کسی کی موت کا یقین ہو جائے تو اس کی تجہیز و تکفین اور تدفین میں جلدی کرنا مسنون ہے۔ شرعی عذر یا قانونی مجبوری کے بغیر تاخیر کرنا خواہ کسی بھی مقصد کے لیے ہو مکروہ ہے۔ اس سے میت کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور اگر لاش پھول جائے یا پھٹ جائے تو نماز جنازہ کے قابل نہیں رہتی۔ نیز میت کا چہرہ دیکھنا فرض و واجب تو ہے ہی نہیں جس کے لیے تدفین میں تاخیر کی جائے۔
رہا طبی تقاضا تو اس کے مقابل سنت پر عمل کرنا بہتر ہے، اور سنت یہ ہے کہ جتنا جلدی ممکن ہو تدفین کر دی جائے۔ میت کو غسل دینے اور تکفین و تدفین کے انتظامات کے بعد نماز جنازہ میں تاخیر سے حدیث شریف میں منع کیا گیا ہے۔ نیز نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد میت کو جلد دفن کرنے کا حکم بھی حدیث مبارکہ میں وارد ہے۔ لہٰذا نماز جنازہ کے بعد صرف چہرہ دکھانے کے لیے تدفین میں تاخیر کرنا مکروہ اور خلاف سنت ہے۔ میت کو سرد خانے میں رکھنا اگر کسی عذر کی وجہ سے ہو، مثلا بعض دفعہ کوئی قانونی پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے یا بعض دفعہ شناختی مشکل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے تدفین میں تاخیر ہوتی ہے، ایسے مواقع پر میت میں تعفن پیدا نہ ہو اس کے لیے اسے سرد خانے یعنی کہ کولڈ ہاؤس میں رکھتے ہیں۔ شرعاً اس کی گنجائش ہے، لیکن محض اس غرض سے سرد خانے میں رکھنا کہ اس پر جمع عظیم نماز جنازہ پڑھ سکے یا دور دراز سے آنے والے رشتہ دار زیارت وغیرہ کر سکے تو یہ مکروہ ہے۔ اور مسجد کے قریب سرد خانہ اگر مسجد کی وقف زمین پر بنایا جائے تو یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر مسجد کی وقف زمین کے علاوہ اطراف میں کسی واقع ضرورت کے لیے بنایا جائے تو اس میں مسجد کی آمدنی بھی استعمال نہ کی جائے تو اس کی ممانعت نہیں ہے۔